بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کو اس ایک ویڈیو میں مسجد نبوی شریف کے اندر کی تمام زیارات دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ایک ویڈیو ہماری پچھلی 50 ویڈیوز کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ پر لکھی جانے والی 20 کتابیں اور ہزاروں صفحات کا نچوڑ اس ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ویسے قدر و قیمت آپ کو ویڈیو کے آخر میں معلوم ہوگی، لیکن تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کر دوں کہ یہ نقشہ مسجد نبوی شریف کی قدیم عمارت کا ہے، جو آج سے 170 سال پہلے سلطان عبد المجید اول نے بنوائی تھی۔ یہ تعمیر 12 سالوں میں مکمل ہوئی، اور اس میں مسجد نبوی شریف کی 1400 سالہ تاریخ کو مختلف علامات اور نشانیوں کے ذریعے انہوں نے محفوظ کر دیا۔ آج انہی تمام علامات اور نشانیوں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مسجد نبوی شریف کی تمام زیارات سوائے ایک زیارت کے اسی قدیم ترکی حصے میں واقع ہیں۔ وہ ایک زیارت جو اس حصے میں نہیں ہے، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ اور کنواں ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس کے نازل ہونے پر صدقہ فرما دیا تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی شریف کے 21 اور 22 نمبر گیٹ، جسے باب ملک فہد کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوتا تھا، اور گیٹ کے اندرونی جانب اس باغ کے کنویں کا نشان بھی محفوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت تاریخی کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت مرغوب تھا، اور اکثر دوپہر کا قیلولہ آپ اسی باغ میں فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باغ صدقہ کیا تو آپ نے فرمایا بخین بخین ذاک مال رابح، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واہ بھئی واہ، یہ تو بڑا قیمتی سرمایہ آپ نے صدقہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی باغ ہے، لیکن میں کل قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ جو کنواں ہے یہ اسی باغ کا ہے، اور اس باغ کا نام تھا بیروحا۔ یہ صرف ایک زیارت ایسی ہے جو مسجد نبوی شریف کے نئے حصے میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام زیارات اس قدیم حصے میں ہیں جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ پھر جب آپ ملک فہد گیٹ سے چھتریوں والے صحن کی طرف جائیں گے تو وہاں درمیان میں ایک بہت بڑا دروازہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا، جس کا نام سائڈ پہ لکھا ہوا ہے باب عبد المجید۔ پہلے مسجد نبوی شریف یہاں تک ہوتی تھی، اور یہ مسجد کا مین گیٹ تھا، جس کا کتابوں میں باب مجیدی کے نام سے بہت تذکرہ ملتا ہے۔ 1984 تک مسجد نبوی شریف کا مین گیٹ یہی ہوتا تھا۔ پھر بعد میں 1984 میں جب ملک فہد نے مسجد نبوی شریف کی 3 طرف سے توسیع کی تو یہ دروازہ مسجد کے اندر آ گیا، اور یہ جو نئی توسیع ہے ملک فہد کے زمانے کی، یہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ شہر مسجد میں آ گیا۔ 1984 میں کام شروع ہوا تھا، 1992 میں مکمل ہوا، یعنی 8 سال لگے اس توسیع کو مکمل ہونے میں۔ یہ جو آپ پتھر کی تختی دیکھ رہے ہیں، یہ ملک فہد نے جب مسجد کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا تھا تب یہ پتھر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہاں نصب کیا تھا، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور اوپر سن لکھا ہوا ہے 1984، اور یہ پتھر کی تختی باب السلام کے بالکل باہر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک تختی باب بلال کے باہر بھی آپ کو نظر آئے گی، جس کے اوپر 1992 سن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سال مسجد نبوی کی تعمیر ملک فہد کے زمانے میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ملک سعود کے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تب انہوں نے یہ پتھر کی تختی یہاں پہ نصب کی تھی، اور پہلی دفعہ سعودی دور حکومت میں مسجد نبوی شریف کی توسیع انہوں نے ہی کروائی۔ اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے ربیع الاول 1373 ہجری، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دسمبر 1953 عیسوی، یعنی آج سے تقریباً 75 سال پہلے۔ اور ان کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کے چھتریوں والے جو 2 صحن ہیں ان کو مسجد میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ جو تختی ہے یہ چھتریوں والے صحن کے دائیں طرف آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح چھتریوں والے صحن کے دائیں طرف ایک گھڑی بھی ان کے زمانے کی نسب ہے، جس کو اسلامی گھڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن اور رات کے اعتبار سے وقت بتاتی ہے۔ روزانہ مغرب کے وقت یہاں پہ 12 بجے ہوں گے، اور صبح اشراق کے وقت بھی 12 بجے ہوں گے، یعنی وہ دن اور رات کے حساب سے ٹائم بتاتی ہے، اس لیے اس کو دنیا کی پہلی اسلامی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سن لکھا ہوا ہے وہ 1370، یعنی 1950۔
اب ہم آ جاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے قدیم ترکی حصے میں، اور وہاں کی زیارات بھی ترتیب میں آپ کو کروانی شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم وہاں کے جو دروازے ہیں ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ویسے تو مسجد نبوی شریف کے ٹوٹل 42 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے اس قدیم حصے کو لگتے ہیں، باقی 35 دروازے مسجد نبوی شریف کی جو نئی توسیع ہے اس کو لگتے ہیں۔ ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ قبلے کی جانب ہے جہاں سے امام آنا جانا کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، یعنی مکہ مکرمہ یہاں سے جنوب کی طرف ہے۔ بہرحال اس ایک دروازے کے علاوہ جس کو باب الامام کہا جاتا ہے، 3 دروازے مسجد کے مشرقی حصے میں ہیں، یعنی جس طرف جنت البقیع ہے، اور 3 دروازے اس کے مغربی حصے میں ہیں۔ جو دروازے اس کے مغربی حصے میں ہیں ان میں سے پہلا دروازہ ہے باب السلام۔ یہ مسجد نبوی شریف کا 1 نمبر دروازہ ہے، یعنی مسجد کے تمام دروازوں کی گنتی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسجد کے اندر شامل کیا تھا۔ یہ دروازہ اور اس کے سامنے والا دروازہ باب البقیع، یہ دونوں دروازے اور ان کے درمیان والی جگہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا اضافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حصہ مسجد سے باہر ہوتا تھا۔ جب آپ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو درمیان میں ستونوں کی ایک پوری لائن آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ان ستونوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا تھا مسجد کا، اور پھر ان ستونوں سے لے کر جو مسجد کی قبلے والی دیوار ہے وہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اضافہ فرمایا تھا۔ اس لیے آگے جو محراب ہے اس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے، اور محراب عثمانی سے ٹھیک 3 صفحے پیچھے 2 ستونوں کے درمیان یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کا محراب ہوتا تھا۔ کارپیٹ کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے محراب کی نشانی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ جگہ محراب عثمانی سے 3 صفحے پیچھے 2 ستونوں کے درمیان بنتی ہے۔ اس کے علاوہ باب السلام سے آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو دائیں ہاتھ آپ کو چھوٹا سا دروازہ نظر آئے گا، یہ گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ جو آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو وَاتَّقُون کے نون کی جگہ آپ دیکھیں اندر سے خالی ہے، یہاں پر ان کے گھر کا پرنالہ تھا۔ وہ پرنالے کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کی توسیع کی تو اس پرنالے کا پانی مسجد کے اندر آ جاتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتروا دیا۔ بعد میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پرنالہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نصب فرمایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اس کو دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیں، کیونکہ ہم پانی کا کوئی اور حل تلاش کر لیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس کے علاوہ باب السلام کے اوپر سلطان عبد المجید کا نام اور مسجد نبوی کی تعمیر کا سن لکھا ہوا ہے 1277 ہجری۔ 1277 ہجری کا مطلب ہوا 1861 عیسوی، یعنی اسلامی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس تعمیر کو 170 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور انگریزی اعتبار سے دیکھا جائے تو 165 سال اس تعمیر کو ہوئے ہیں، تو یوں 5 سال کا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال 1277 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اور 1265 میں کام شروع ہوا تھا، یعنی 12 سال لگے تھے اس تعمیر کو مکمل ہونے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ باب السلام کے اوپر والا جو مینار ہے سبز رنگ کا، یہ مسجد نبوی کی موجودہ عمارت کا قدیم ترین حصہ ہے۔ 706 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 740 سال پہلے، مصر کی مملوک سلطنت کے بادشاہ ناصر بن محمد قلاوون نے اس مینار کو تعمیر کروایا تھا، اور پہلے مسجد نبوی شریف کے باقی کونوں میں بھی اسی طرح کے مینار ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، البتہ یہ ایک مینار آج تک اپنی جگہ محفوظ ہے۔ گویا اس مینار کی عمر اس وقت 740 سال ہے، اور یوں یہ مسجد نبوی شریف کی موجودہ عمارت کا قدیم ترین حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو دروازے کے دونوں طرف قرآن پاک کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے نیچے والی لائن میں عثمانی سلطنت کے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر باب السلام کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پہ دوسرا دروازہ ہے باب ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا،
اس لیے اس دروازے کے اندر آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بالکل سامنے مشرقی جانب جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب جبرائیل۔ یہ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا جو باہر گلی کی طرف کھلتا تھا۔ ایک دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مسجد کی طرف کھلتا تھا، جس کا آگے میں انشاءاللہ چل کے تذکرہ کروں گا، لیکن یہ جو باب جبرائیل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بیرونی دروازہ تھا جو باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، اور اس دروازے کے اوپر 1271 ہجری سن لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی سلطان عبد المجید خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے 175 سال پہلے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے یہ دروازے تیار کروائے تھے۔ باب جبرائیل کا دوسرا نام ہے باب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس دروازے کے بالکل سامنے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کا جو تیسرا دروازہ ہے باب الرحمہ، یہ دروازہ اس لحاظ سے بہت خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی وہ دروازہ تھا جہاں سے صحابہ اکرام مسجد میں آنا جانا کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام کی بہت ساری یادیں اس دروازے سے وابستہ ہیں۔ اور اس کے بالکل سامنے مشرقی حصے میں جو دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے باب النساء۔ اس دروازے سے مستورات مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ تو یہ دو دروازے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو مسجد نبوی شریف کے 42 دروازے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے یہی دو دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ یعنی باب النساء اور ایک مغربی دروازہ باب الرحمہ۔ آج بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ انہی دو دروازوں کو استعمال کرتے ہیں، جاتے ہوئے باب النساء سے داخل ہوتے ہیں اور واپسی پہ باب الرحمہ سے باہر نکلتے ہیں۔ باب الرحمہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی دروازے کے پاس ہوتا تھا۔ یہ نیچے فرش پہ جو گول دائرہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پھر باب الرحمہ کے دروازے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت پینٹنگ آپ کو نظر آئے گی، جس میں مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ راستے کے دونوں طرف کھجوروں کے باغات ہیں اور سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اس لیے وہاں جانا مسنون ہے، اور وہاں ایک نماز پڑھنے پر ایک مقبول عمرے کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ تو باب الرحمہ کی نسبت سے یہ آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور نیچے سلطان عبد المجید اول کے نام کا تغرہ یعنی سائن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی مسجد نبوی شریف کے 6 پرانے دروازوں کی تفصیل۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف جس کی بنیاد 1 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہ نقشے میں آپ کو جو ریڈ کلر میں حصہ دکھایا گیا ہے، یہ 1 ہجری میں آپ نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اس وقت مسجد کا کل رقبہ یہی تھا۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو گرین کلر میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ستون ہیں ان پر سفید ماربل آپ کو نظر آئے گا۔ ترکوں نے ریاض الجنہ کی حدود میں جتنے بھی ستون آتے تھے ان پر سفید پتھر لگا کر ان کو مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کر دیا تاکہ ریاض الجنہ کے ایریا بالکل واضح ہو جائے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک اس طرح ہوتا تھا کہ باقی مسجد میں ریڈ کارپیٹ ہوتا تھا اور صرف ریاض الجنہ میں گرین کارپیٹ ہوتا تھا، لیکن اب تو پوری مسجد میں ہی گرین کارپیٹ ہے، اس لیے اب آپ صرف ستونوں کی مدد سے ہی ریاض الجنہ کی پہچان کر سکتے ہیں، کارپیٹ سے پہچان نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ کے ستونوں میں آپ اگر غور کریں تو درمیان والی لائن کے 4 ستون، جن میں استوانِ ابوالبابہ، استوانِ عائشہ اور اس کے دائیں طرف ممبر تک مزید 2 ستون، یہ ریاض الجنہ کے باقی ستونوں سے تھوڑے مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاض الجنہ کی تعیین میں محدثین کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مابین بیتی میں بیت سے مراد صرف حجرہ عائشہ ہے، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صرف اس حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ ہی ریاض الجنہ ہے۔ اس قول کے مطابق تو صرف یہ 4 ستون ہی ریاض الجنہ کی حدود میں آتے ہیں، لیکن دوسرا قول جو اکثر محدثین کا ہے اور مشہور بھی وہی ہے کہ بیتی سے مراد تمام ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اس لیے تمام ازواج مطہرات کے حجرے اور ممبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ اس لیے ترکوں نے اسی کی رعایت کرتے ہوئے ان تمام ستونوں پر سفید ماربل لگا دیا جو ازواج مطہرات کے حجروں
اور ممبر کے درمیان آتے تھے، لیکن پہلے قول کو بھی بالکل ترک نہیں کیا، اس کی رعایت کرتے ہوئے درمیان والے چاروں ستونوں کو ریاض الجنہ کے ستونوں میں مزید نمایاں کرنے کے لیے ان کے درمیان میں براؤن کلر ایڈ کر دیا۔ یہ اصل وجہ ہے ان چاروں ستونوں کے ریاض الجنہ کے باقی ستونوں سے مختلف ہونے کی۔ ریاض الجنہ کی حدود میں ستونوں کی 4 لائنیں ہیں اور ہر لائن میں 4 ستون ہیں، جیسا کہ نقشے میں آپ کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں کچھ ستون خاص تاریخ رکھتے ہیں جن کا انشاءاللہ ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک تو وہ حصہ جو ریاض الجنہ ہے، اس کی پہچان سفید ماربل والے ستون ہیں۔ اس کے علاوہ جو حصہ تھا اس کی نشانی کے لیے ترکوں نے ستونوں پر گولڈن کلر کی لائنیں اور درمیان میں ایک پھول بنایا ہے۔ ان ستونوں کو عربی میں اسطوانِ مقصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ گولڈن ستون اور سفید ماربل والے ستون مسجد نبوی شریف کا وہ قدیم حصہ ہے جس کی بنیاد 1 ہجری میں رکھی گئی تھی۔ تو گولڈن کلر والے ستون یعنی اسطوانِ مقصبہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں ان کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو قدیم مسجد ہے یہ اس کی حدود کو نمایاں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ ستون آپ کو محراب قانونی سے لے کر روضہ مبارک کی جالیوں تک آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ محراب قانونی وہ محراب ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ ہے، اور جو محراب ممبر سے بائیں ہاتھ ہے یعنی لیفٹ سائڈ پہ، یہ وہ محراب ہے جس کو محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور یہ واحد محراب ہے جو ریاض الجنہ میں ہے۔ لیکن جس محراب کی میں بات کر رہا ہوں یہ ممبر کے دائیں طرف ہے، محراب قانونی کے نام سے۔ یہاں سے لے کر روضہ مبارک کی جالیوں تک مسجد کا جتنا بھی ایریا ہے، 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی حدود یہاں تک ہوتی تھی۔ پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو دائیں طرف سے اور پیچھے کی طرف سے مزید 3 ستون بڑھا لیا۔ اس کی نشانی کے لیے ترکوں نے تمام ستونوں پر حد المسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ لکھوایا۔ یہ مسجد میں وہ اضافہ اور توسیع تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے 7ویں سال فرمائی۔ اس اضافے اور توسیع کو نقشے میں بلو کلر میں دکھایا گیا ہے۔ دائیں طرف سے مسجد نبوی کی آخری حدود ان ستونوں تک تھی جہاں پر حد المسجد نبی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور بائیں طرف سے روضہ مبارک کی جالیوں تک مسجد کا ایریا تھا، اور پیچھے کی جانب سے چھتریوں والے صحن تک مسجد ہوتی تھی، اور آگے قبلے کی جانب مسجد وہاں تک تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور محراب ہے۔ اس سے آگے والا حصہ جہاں سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے گزرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور کچھ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد میں شامل کیا گیا تھا، جس کا آپ کے سامنے شروع میں تذکرہ کیا ہے۔ اب ریاض الجنہ میں وہ زیارت آپ کو کرواتا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ یہ جو 114 نمبر ستون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرانا محراب ہوتا تھا، یعنی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو کے نماز کی امامت فرماتے تھے، اور یہ ستون اسطوانہ عائشہ سے 6 نمبر پر ہے۔ اگر آپ اسطوانہ عائشہ کو بھی شمار کریں تو یہ 6 نمبر پہ بنتا ہے، اور اگر اسطوانہ عائشہ کو شامل نہ کریں تو یہ 5واں ستون بنتا ہے۔ تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 سال نمازوں کی امامت فرمائی ہے، جبکہ قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا۔ پھر جب قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو بنا دیا تو وہ چونکہ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ بنتی ہے جنوب کی طرف، یہ تو شمال کی طرف ہے لیکن مکہ مکرمہ جنوب کی طرف ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تک اسطوانہ عائشہ کے پاس نمازوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر مستقل جہاں پہ محراب نبوی بنا ہوا ہے یہاں پر آپ نمازوں کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے وصال تک آپ نے اسی جگہ پھر نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ یہ جو موجودہ محراب نبوی ہے یہ 888 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 550 سال پہلے اشرف قاتبائی جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے بنوایا تھا، اور اسی طرح جو روضہ مبارک کے ارد گرد جالیاں ہیں سبز اور سنہری جالیاں یہ بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھیں، اس لیے اسطوانہ حرص اور وفود کے درمیان ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے سن بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گنبد خضرا اور اس کے ساتھ والا جو مینار ہے جس کو عربی میں مینارہ رئیسیہ کہا جاتا ہے، تو یہ مینار اور اس کے ساتھ سبز گنبد یہ انہی کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔
یعنی آج سے ٹھیک 560 سال پہلے یہ مینارہ اور گنبد خضرا، روضہ مبارک کی جالیاں اور مسجد نبوی شریف کا جو محراب ہے، محراب نبوی، یہ تمام چیزیں انہی کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں۔ محراب نبوی کے پیچھے بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ابو النصر اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ نے 888 ہجری میں یہ محراب تیار کروایا تھا۔ اور جو محراب قانونی ہے، یہ محراب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہے اور کافی حد تک محراب رسول سے ملتا جلتا ہے۔ یہ محراب آج سے 550 سال پہلے یعنی 908 ہجری میں سلیمان قانونی نے بنوایا تھا، جو کہ ایک عثمانی بادشاہ تھے۔ اور اس محراب کے بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ امام مسجد کے بالکل درمیان میں کھڑے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب تھا وہ مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کی وجہ سے مسجد کے درمیان میں نہیں رہا تھا، بلکہ وہ دائیں طرف کو ہو گیا تھا، جیسا کہ ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ جو محراب ہے یہ مسجد کے بالکل درمیان میں ہے۔ اسی محراب سے آگے استوان مقصبہ شروع ہوتے ہیں، جو مسجد نبوی شریف کی قدیم حصے کی نشاندہی کے طور پر ترکوں نے بنائے تھے۔ اب ان دونوں محرابوں کے درمیان یعنی محراب قانونی اور محراب نبوی، ان کے درمیان منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا منبر تھا وہ 654 ہجری تک مسجد میں استعمال ہوتا رہا، یعنی 650 سال۔ لیکن پھر ایک دفعہ مسجد میں آگ لگی جس کی وجہ سے وہ منبر راکھ ہو گیا، اور پھر اس کی راکھ کو اسی کی جگہ نیچے دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک منبر تو کئی دفعہ تبدیل ہوا ہے، لیکن منبر کی جگہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ کی حدود قرار دیا ہے۔ البتہ یہ جو موجودہ منبر ہے یہ 998 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے سلطان مراد بن سلطان سلیم نے بنوایا تھا، اور یہ پوری تفصیل اور اس کی تاریخ اس کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، گویا کہ یہ منبر بھی بہت پرانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زیارت جو باب النساء اور باب جبرائیل کے درمیان ہے، یہاں پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی سے باہر تھی اور اصحاب صفہ تو مسجد میں رہا کرتے تھے، تو یہ چبوترا مسجد کے خدام اور مؤذنین کے لیے ترکوں نے بنوایا تھا۔ پرانی تصویر میں آپ ان کو یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ایک اور بھی ہے کہ خدام کے چبوترے کے ساتھ آج بھی ان کا کمرہ موجود ہے جہاں پہ یہ حضرات رہتے ہیں۔ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے، تو ان کے اس چبوترے کو کہا جاتا ہے دکۃ الاغاوات، یعنی مسجد نبوی شریف کے خدام کا چبوترا۔ اصحاب صفہ کی جگہ پر اب کوئی چبوترا نہیں ہے، البتہ اس کی نشاندہی نقشے کے ذریعے میں نے کی ہے۔ ہلکے براؤن کلر میں یہ جگہ آپ کو جو دکھائی گئی ہے، اسی جگہ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ جگہ استوانہ عائشہ سے تقریباً 6 ستونوں کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ اصل جگہ تھی اصحاب صفہ کی، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جس کے طالب علم صحابہ اور معلم استاد امام الانبیاء سید الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر جو خدام کا چبوترا ہے جو دیکھنے میں لگتا بھی ہے کہ کوئی چبوترا ہے، اس کے بالکل سامنے محراب تہجد ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ پہلے باقاعدہ یہاں محراب بنا ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو بند کر دیا گیا لوگوں کے رش کی وجہ سے۔ اور اس محراب تہجد کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت بیت اللہ شریف کی پرانی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس تصویر کو یہاں پہ لگانے کا مقصد یہ تھا، ترکوں نے اس تصویر کو یہاں پہ اس لیے نصب کروایا تھا کہ جو لوگ یہاں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کا رخ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک یعنی قبر شریف کی طرف ہوگا، تو کہیں خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ کر رہا ہوں، تو سامنے بیت اللہ کی تصویر ہونی چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہے اور میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں، نہ کہ اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ کرنا یہ تو سراسر شرک ہے۔ اور آپ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی اس وجہ سے کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تم ایسا نہ کرنا۔
تو یہاں چونکہ نماز کے دوران اللہ کے نبی کی قبر مبارک آگے کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ترکوں نے یہاں بیت اللہ شریف کی تصویر لگائی تھی تاکہ ذہن میں اللہ کے نبی کی قبر کا تصور نہ آئے بلکہ بیت اللہ کا تصور اس کے سامنے ہو۔ پھر اس کے قریب ہی ایک اور زیارت ہے، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جانے کا واحد داخلی دروازہ ہے۔ جو بھی سعادت مند روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جاتے ہیں وہ اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اس دروازے کو باب فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسی جگہ ہوتا تھا، اور دروازے سے داخل ہوتے ہی جالیوں کے اندر ایک محراب بھی بنا ہوا ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت فرمایا کرتی تھیں، لیکن باہر سے وہ محراب نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ کی خاص زیارتوں کی طرف اگر ہم جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی چھت اتنی اونچی نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ ریاض الجنہ کے ستونوں پر گولڈن کلر میں پھول کی پتیوں والا جو ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، اس ڈیزائن کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت یہاں تک ہوتی تھی، تو یہ ڈیزائن مسجد کی چھت کی اونچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ میں 6 خاص ستون ہیں جن کی کچھ تفصیل باری باری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ستون ہے اسطوانِ مخلقہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے بالکل متصل ہے۔ مخلقہ خلوق سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ چونکہ اس ستون کی سیدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے، اس لیے صحابہ یہاں نماز سے پہلے خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، تو اس ستون کا نام ہی اسطوانِ مخلقہ پڑ گیا، یعنی خوشبو والا ستون۔ جو جگہ محراب کا بالکل سینٹر ہے، یعنی جہاں پہ امام اب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، اس جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ اس سے ایک قدم دائیں ہاتھ تھی جہاں پہ اسطوانِ مخلقہ کی سیدھ بنتی ہے، اس لیے محراب کے دائیں کونے پہ آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی نماز کی یہ جگہ ہے۔ تو ٹھیک اس جگہ آپ نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ادباً یہاں سے ایک قدم الٹے ہاتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بات بھی یقیناً آپ نے پہلی دفعہ ہی آج سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسطوانِ مخلقہ کے بارے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر ہی وہ کھجور کا تنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا تھا۔ جب ممبر تیار کیا گیا اور آپ پہلی دفعہ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس کھجور کے تنے سے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آئی، تو وہ تنا بھی اسی جگہ تھا جہاں پہ اسطوانِ مخلقہ ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام ہے اسطوانِ حنانہ، یعنی رونے والا ستون۔ پھر اسطوانِ مخلقہ کے بالکل سامنے اسطوانِ عائشہ ہے جو کہ ریاض الجنہ کا سب سے مشہور ستون ہے۔ اس کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ 4 باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اسطوانِ عائشہ یہ ممبر رسول اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین وسط میں ہے۔ اس سے جتنا فاصلہ دائیں طرف ممبر رسول کا ہے اتنا ہی فاصلہ اس سے بائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ہے، یہ ان دونوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کے بعد کچھ عرصہ یہاں پہ نمازوں کی امامت فرمائی تھی، گویا کہ اس جگہ کو اللہ کے نبی کے محراب ہونے کا بھی شرف حاصل رہا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جس کی فضیلت کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ آپس میں قرعہ اندازی کریں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اتنا رش ہو جائے وہاں پر۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جگہ کے بارے میں صحابہ کو پتہ چلا، اس لیے یہ ستون پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی مشہور ہو گیا، اگرچہ اس کے 2 نام اور بھی کتابوں میں ملتے ہیں، اسطوانہ قرع یعنی قرعہ اندازی والا ستون، اور دوسرا نام تھا اسطوانہ مہاجرین، کیونکہ یہاں مہاجرین بہت کثرت سے بیٹھا کرتے تھے تو اس لیے اس کو اسطوانہ مہاجرین بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ اسطوانہ عائشہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ چوتھی خاصیت اسطوانہ عائشہ کی یہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا بالکل سینٹر بنتا ہے، یعنی اس سے دائیں طرف 2 ستون اور بائیں طرف 2 ستون، اسی طرح اس سے آگے اور پیچھے 2 ستون، یہ ساری جگہ ریاض الجنہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 بڑی خصوصیات ہیں اسطوانہ عائشہ کی۔
پھر اس استوانہ عائشہ سے الٹے ہاتھ استوانہ ابو لبابہ ہے، جس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت ابو لبابہ جن کا نام بشیر بن عبد المنذر تھا، اوس قبیلے سے تعلق تھا ان کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی۔ ان سے خطا یہ سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کر دیا تھا، جس کا انہیں بعد میں بہت زیادہ احساس، ندامت اور شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے مسجد کے اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ایک ہفتے تک یہاں پر اپنے آپ کو باندھے رکھا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے ان کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو آئندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ تو اس جگہ چونکہ ان کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو استوانہ ابو لبابہ یا استوانہ توبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ریاض الجنہ میں 3 ستون ایسے ہیں جو روضہ مبارک کی دیوار کے ساتھ ساتھ ہیں، جن میں پہلا ستون ہے استوانہ سریر۔ سریر کا معنی ہوتا ہے چارپائی۔ یہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے انتہائی قریب ہے۔ اس سے کم فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کسی اور طرف نہیں ہے، اور اس کو استوانہ سریر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس جگہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس سے الٹے ہاتھ دوسرا ستون ہے استوانہ حرص۔ حرص کا معنی ہوتا ہے پہرے داری یا چوکیداری۔ اس جگہ صحابہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ میں بہت بڑی تعداد میں یہود اور منافقین آباد تھے، تو اس لیے خطرہ تھا کہ کسی وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو صحابہ یہاں پر رات کو پہرا دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ حرص کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے الٹے ہاتھ استوانہ وفود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، خاص طور پر جو وفود آیا کرتے تھے ان سے ملاقات اسی جگہ ہوتی تھی، اور اسی جگہ وہ دروازہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا دروازہ مسجد میں اس جگہ کھلتا تھا، استوانہ حرص اور وفود کے درمیان۔ یہاں آج بھی دروازہ ہے، لیکن قرآن پاک کی الماری کی وجہ سے اب اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن پرانی تصویروں میں اگر دیکھیں تو وہ دروازہ آپ کو صاف نظر آئے گا، اور اسی دروازے کے اوپر سلطان ابو النصر اشرف قاتبی کا نام لکھا ہوا ہے، جنہوں نے روضہ مبارک کے ارد گرد یہ سنہری جالیاں تعمیر کروائی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ جہاں لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اس جگہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہوتا تھا، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اجازت سے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر دیا۔ اس لیے معجز شریف سے لے کر ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ بھی ریاض الجنہ ہے، اس لیے وہاں بھی ترکوں نے سفید پتھر ستونوں پر لگایا ہوا ہے، اور آپ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جب داخل ہوں گے تو شروع میں جتنے بھی ستون ہیں وہ بالکل سادہ ہیں، لیکن ممبر سے لے کر معجز شریف تک جو ستون ہیں ان پر سفید پتھر لگا ہوا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جگہ بھی ریاض الجنہ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ یہ حضرت حفصہ اور ممبر کے درمیان جگہ بنتی ہے، اور اس مشہور حدیث کا مصداق ہے جس میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو چونکہ یہ بھی ریاض الجنہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے ترکوں نے سفید پتھر لگا کے یہاں کے ستونوں کو نمایاں کر دیا۔ اور پھر معجز شریف کے بالکل سامنے قبلے والی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جسے خوخہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کھڑکی کا بھی بڑا عجیب اور ایمان افروز قصہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جس جگہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا ارادہ کیا تو حضرت حفصہ سے فرمایا کہ یہ جگہ آپ مسجد کے لیے وقف کر دیں، میں آپ کو مسجد کے سامنے والے پلاٹ پہ اسی طرح کا حجرہ بنا کے دے دیتا ہوں۔ لیکن حضرت حفصہ عرض کرنے لگیں کہ اس گھر میں تو میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں، اور میری اللہ کے نبی کے ساتھ کئی یادیں اس گھر میں وابستہ ہیں، اس لیے میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لیکن چونکہ مسجد کو ضرورت تھی اس جگہ کی، تو آخر کار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہوں مسجد کے لیے، لیکن اس شرط پہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا کہ آپ مسجد کے بالکل سامنے جو مجھے گھر بنا کے دیں گے، تو میرے گھر اور روضہ مبارک کے درمیان جو قبلے والی دیوار ہوگی وہاں پہ ایک کھڑکی آپ نے کھلی رکھنی ہے، تاکہ میرا جب بھی دل چاہے میں اللہ کے نبی کے روضے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔
تو ان کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کھڑکی کو یہاں پہ رکھا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی ہمیشہ یہاں پہ کھلی رہے گی، کبھی اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ 1400 سال گزر گئے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس جگہ کو بند کر سکے۔ تو یہ تاریخ کا وہ عجیب وعدہ ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امت نبھا رہی ہے۔ تو یہ اس کھڑکی کا اصل راز ہے جس کو مورخین نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں 2 قصیدے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک قصیدہ تو روضہ مبارک کی جالیوں کے مختلف اطراف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قصیدہ آج سے 256 سال پہلے یعنی 1191 ہجری میں ایک عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید اول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ اس قصیدے کو قصیدہ حجرہ شریفہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا شعر اسطوانِ سریر سے شروع ہوتا ہے، یا من یقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد الذی لم یولد ولم یلد، اور دوسرا اسطوانِ سریر کے بعد ہے۔ اسی طرح 2 اشعار پیچھے کی جانب یعنی جہاں محراب تہجد ہے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور 3 اشعار قدمین شریفین کی طرف لکھے ہوئے ہیں، اور پھر آخر میں 10 مبشرہ صحابہ کے نام ہیں۔ تو اس قصیدے کے کون کون سے اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ترجمہ تشریح ساری ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، جو ہمارے اسی چینل پر ہے۔ نیچے لنک آپ کو مل جائے گا، اگر آپ تفصیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا قصیدہ معاجہ شریف کے بالکل سامنے جو کھڑکی ہے خوخہ سیدنا حفصہ، اس کے اطراف میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قصیدہ بھی بہت ایمان افروز ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، بنور رسول اللہ اشرقت الدنیا ففی نورہ کل یجیء ویذہب۔ اس قصیدے کا ہر شعر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ قصیدہ ابو عبداللہ مجد الدین محمد بغدادی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں کہا تھا، یعنی آج سے 800 سال پہلے، اور ان کی وفات ہوئی 662 ہجری میں۔ یہ پورا قصیدہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ پورا قصیدہ یہاں معاجہ شریف کے سامنے جو قبلے والی دیوار ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو قبلے والی دیوار ہے مسجد نبوی شریف کی، اس میں بہت خوبصورت انداز سے 4 لائنوں میں قرآن پاک کی مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے نیچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، باب السلام سے لے کر باب البقی تک۔ پھر جو اس سے اوپر والی لائن ہے اس میں پوری سورۃ الفتح لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس سے اوپر والی جو 2 لائنیں ہیں ان میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الاحزاب کی مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اسی سے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حرم شریف کے در و دیوار پر خوبصورت قرآنی آیات اور نقش و نگار اور گنبدوں میں خوبصورت ڈیزائننگ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ 2 خطاط کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حرم شریف کی تاریخ میں ان 2 خطاط کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک خطاط شفیق الزمان ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ پچھلے 35 سالوں سے مسجد نبوی شریف میں خطاطی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ معاجہ شریف پر قرآنی آیات ہوں یا گنبدوں کے اندر نقش و نگار یا حرم کے دروازوں کے نام کی کتابت، سب ان کے قلم کا شاہکار ہیں۔ اور دوسرے خطاط ابو عبداللہ الزاہدی جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے 7 سال حرم شریف میں خطاطی کے فرائض سر انجام دیے۔ قبلے والی دیوار پر قرآنی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور معاجہ شریف کے سامنے الٹے ہاتھ پہ جو دروازہ ہے اس دروازے کے کونے پر ان کے اپنے ہاتھ سے اس کی تاریخ اور تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ اصلاً تو مصر کے رہنے والے تھے، لیکن جب سلطان عبد المجید اول نے مسجد کی تعمیر کروائی تو ان کو مصر سے بلوایا گیا مسجد نبوی شریف میں خطاطی کے لیے، اور 7 سال انہوں نے یہاں پہ خطاطی کا کام کیا، اور پھر مصر میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ان کی تدفین کی گئی۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کا یہ جو قدیم حصہ ہے یہ اتنا مضبوط اور پائیدار ہے کہ ماہرین کے مطابق اگلے 500 سال بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آیا، کیونکہ ترکوں نے تعمیر کرتے وقت اس کی پائیداری اور مضبوطی کا خاص خیال رکھا، اور ہر ستون بے جوڑ پتھر سے تراشا، اس لیے ستونوں میں کہیں آپ کو جوڑ نظر نہیں آئے گا، یعنی تمام ستون ایک ہی سالم پتھر سے بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا خاص کام یہ کیا کہ پائیداری کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ہر ستون آج بھی اسی جگہ ہے
جہاں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستونوں کی بنیاد رکھی تھی، آج بھی تمام ستون انہی بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر زیارات کو بھی مختلف نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے ترکوں نے محفوظ کیا، جو کہ ان کا بلا شبہ بہت بڑا کارنامہ بلکہ بہت بڑا احسان ہے امت پر، کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی 1400 سالہ تاریخ کو ان نشانیوں کے ذریعے امت کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے چاندی کی تختی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ معجم شریف پر ایک چاندی کی تختی نصب ہے جو 1026 ہجری میں یعنی آج سے 420 سال پہلے سلطان احمد بن محمد بن مراد بن سلیم نے تیار کروائی تھی۔ اس تختی پر ان کا پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے عثمان غازی تک، اور قرآن پاک کی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کے بعد یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور اسی تختی کے بائیں کنارے پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو یہ 4 آیات اس تختی کے بائیں کنارے پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اس کے اوپر لکھائی مٹ چکی ہے، لیکن جو ابھرے ہوئے نقوش ہیں ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پوری عبارت آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز جو جہاں میں آپ کو دکھانے والا ہوں، معجم شریف کے دائیں اور بائیں جو 2 ستون ہیں، ان ستونوں پر بہت ہی ایمان افروز اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والا جو ستون ہے اس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم۔ اے وہ بہترین ہستی جس کو زمین میں رکھا گیا، آپ کے زمین کے اندر جانے سے پوری زمین معطر ہو گئی۔ اور دوسرے ستون پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان بھی قربان ہو اس مٹی پر جو آپ کی قبر مبارک کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جود و سخا کا پیکر موجود ہے۔ تو کسی دیہاتی نے بڑی ہی محبت اور عشق میں ڈوب کے یہ اشعار کہے تھے۔ اس کا نام تو تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے لکھے ہوئے اشعار آج تک محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ معجم شریف کی جالیوں پر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ جملہ کی جگہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پھر یہ جو دائرے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، عام طور پر لوگ ان کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ ان کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اندر یہ منظر نظر آئے گا، نیچے فرش پہ 3 دائرے اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کی قبر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ جو نیچے پتھر کا فرش ہے یہ ملک فیصل کے زمانے میں بچھایا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہماری نظر اس پردے تک جا سکتی ہے جو پردہ اس دیوار پر لگایا جاتا ہے جو آج سے 560 سال پہلے اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس دیوار کے اندر بھی ایک دیوار ہے جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمایا تھا 90 ہجری میں، اور پھر اس سے آگے حجرہ عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جالیوں کے اندر بھی جائے تو اس کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان 3 دیواریں ہوں گی، اور یہ دیواریں بھی ایسی ہیں کہ ان میں نہ تو کوئی کھڑکی رکھی گئی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی دروازہ ہے۔ آخری شخص جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی وہ ہیں علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات آج سے تقریباً 550 سال پہلے ہوئی۔ ان کو مؤرخ مدینہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ یہ اس امت کے آخری شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا کام چل رہا تھا اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو اندر والی جو 2 دیواریں تھیں ان کا کچھ حصہ شہید ہو گیا۔ ایک وہ دیوار جو حضرت عائشہ کے حجرے کی تھی اور دوسری جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ تو پھر وقت کے بادشاہ اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ اندر جائیں اور دونوں دیواروں کو بھی ٹھیک کر دیں، اس کے علاوہ ایک تیسری مضبوط دیوار بھی وہاں پہ بنا دیں تاکہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔
تو وہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے اللہ کے نبی اور حضرات شیخین کی قبروں کی زیارت نصیب ہوئی، جو بالکل کچی قبریں تھیں اور ان کی اونچائی صرف ایک بالشت کے برابر تھی، جیسے آج کل جنت البقیع کی قبریں ہیں۔ اس لیے روضہ مبارک کے اندر کی جتنی بھی تصویریں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ سب فیک ہیں، جھوٹ ہیں، ان میں کوئی بھی تصویر اصلی نہیں ہے، کیونکہ 500 سال سے اصل قبر مبارک کی تو کسی نے زیارت ہی نہیں کی، تو تصویریں کہاں سے آ گئیں۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں مسجد نبوی شریف کی چھت پر، وہاں کی کچھ تاریخ اور زیارات آپ کو کرواتا ہوں۔ یہ جو مسجد نبوی شریف کا قدیم حصہ ہے، ترکوں کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کی چھت پر 170 گنبد ہیں، اور جو مسجد کا نیا حصہ ہے ملک فہد کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کی چھت پر 34 گنبد ہیں، اور یوں مسجد نبوی شریف کی چھت پر ٹوٹل 204 گنبد ہیں، جو کہ دنیا کی کسی بھی مسجد سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کے ٹوٹل 10 مینار ہیں، جو کہ شاید مسجد الحرام کے بعد دنیا کی کسی بھی مسجد سے زیادہ ہوں گے، اور اسی طرح مسجد نبوی شریف میں 6 محراب ہیں، اور یہ ان 6 محرابوں کے لحاظ سے بھی دنیا کی تمام مساجد میں پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر 6 محراب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے مسجد نبوی کے گنبدوں کی۔ ان گنبدوں میں 2 گنبد جو سب سے بڑے اور نمایاں ہیں، ایک کو القبۃ الخضراء یعنی سبز گنبد کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا تھا، آج سے 560 سال پہلے، اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ پہلے اس گنبد پر نیلا رنگ ہوتا تھا، اس لیے اس کو قبہ زرقاء کہا جاتا تھا۔ پھر آج سے 200 سال پہلے یعنی 1253 ہجری میں پہلی مرتبہ اس پر سبز رنگ کیا گیا، تب سے یہ قبہ خضراء یا سبز گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ اور دوسرا گنبد جو گرے کلر کا ہے اور گنبد خضراء کے بالکل پہلو میں ہے، یہ گنبد بھی باقی گنبدوں کی بنسبت کافی بڑا ہے، اگرچہ گنبد خضراء سے تو یہ چھوٹا ہے۔ اس گنبد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد کے محراب کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ گنبد محراب عثمانی اور محراب عمری دونوں محرابوں کی جگہ کو کور کرتا ہے، اس لیے یہ گنبد باقی گنبدوں سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گرے کلر والا گنبد ہے، یہ مسجد کا گنبد ہے، یعنی مسجد کے محراب کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو سبز گنبد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا گنبد ہے، جو کہ آپ کے حجرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مسجد نبوی شریف پر پہلا گنبد آج سے 770 سال پہلے یعنی 678 ہجری میں بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے مسجد کے اوپر کوئی گنبد نہیں ہوتا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا تھا جو مصر کی مملوک سلطنت کے بادشاہ سلطان ناصر بن محمد قلاوون نے بنوایا تھا۔ یہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں پہلا گنبد تھا جو لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ جو باب السلام کے اوپر والا مینار ہے، یہ بھی انہی کے زمانے میں بنوایا گیا تھا، جس کی تفصیل میں ویڈیو کے شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر ان 2 پرانے میناروں کے بالکل پیچھے والے جو 2 مینار ہیں، مسجد کے بالکل درمیان میں آتے ہیں۔ یہ باب عبد المجید کے دائیں اور بائیں ہیں، جو ملک سعود نے اپنی توسیع کے درمیان بنوائے تھے۔ پھر اس کے علاوہ 6 مینار ہیں جو مسجد کے کونوں میں ہیں، یہ آج سے 40 سال پہلے ملک فہد نے اپنی توسیع کے درمیان تعمیر کروائے تھے۔ اس کے علاوہ گنبد خضراء کے اوپر ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ مشہور محدث امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دارمی کے اندر پوری سند کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں بہت سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ امت کی ماں ہیں، جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تھے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی سے دعا کرواتے تھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے اور بارش ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک سوچتی رہیں اور پھر فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے کہ تم چھت پہ چلے جاؤ اور حجرے کی چھت کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل سیدھ میں ہے، وہاں سے 1-2 اینٹیں اتار دو۔ جب اللہ کے نبی کی قبر کھلے آسمان کے نیچے ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور باران رحمت نازل ہوگی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حجرے کی چھت پر گئے اور 2 اینٹیں وہاں سے اتار دیں، تو اللہ کی شان اس سال اتنی بارشیں ہوئیں کہ اس سال کا نام انہوں نے عام الفتق رکھا، یعنی بارشوں والا سال۔
تو اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سبز گنبد تعمیر کروایا تو انہوں نے بھی ٹھیک اسی کی سیدھ میں گنبد کے اندر یہ کھڑکی رکھوائی، تاکہ اگر کبھی دوبارہ امت بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ اس کھڑکی کو کھول لیں اور اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ اس کھڑکی کا راز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جب آپ باہر کھڑے ہوں اور آپ معاجہ شریف پہ سلام پیش کرنا چاہیں تو یہ جو چوتھا ستون ہے یہ بالکل معاجہ شریف کی سیدھ میں ہے۔ یہاں پہ صلاۃ و سلام پیش کرنا اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے معاجہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کیا، کیونکہ کبھی رش کی وجہ سے یا وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے اندر جانا مشکل ہوتا ہے، یا خاص طور پر عورتیں تو اندر جا ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے معاجہ شریف پہ سلام پیش کیا ہے۔ پھر گنبد خضراء کے بالکل سامنے جو وضو خانہ ہے اس کے نیچے والی منزل میں ایک چھوٹا سا میوزیم ہے، جس میں صحابہ اکرام کے زمانے میں جو قرآن پاک پتھروں پر یا چمڑوں پر یا کھجور کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، اس کے کئی نمونے وہاں پہ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وہ میوزیم بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں، مرد بھی جا سکتے ہیں اور عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسجد نبوی کے 1 نمبر واش روم ہے یعنی جنت البقیع کی طرف، یہاں وہ کنواں تھا جس کو حدیث کی کتابوں میں بئر زروان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ بنو زریق قبیلے کا یہ کنواں تھا اور اسی کنویں میں لبید بن اعصم یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کروایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان سورتوں کو اتار کر آپ کو اس جادو کی گرفت سے آزاد فرمایا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کی زیارتوں میں خاص زیارت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اس جگہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ انہی کے گھر کے دروازے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک آ کر بیٹھی تھی، کیونکہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی چاہت تھی کہ آپ میرے گھر قیام فرمائیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی مرضی سے بیٹھے گی۔ تو یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا تھا، اس کے دروازے کے سامنے آ کے یہ اونٹنی بیٹھی، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ دن قیام فرمایا، اور اسی نسبت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ جگہ باب البقیع سے جیسے ہی باہر نکلیں تو دائیں ہاتھ پہ ہے۔ اب آخر میں آپ کو جاتے جاتے مسجد نبوی شریف کے 5 خاص تبرکات اور تاریخی نوادرات کی زیارت کروا دیتا ہوں جو آج کل مکہ مکرمہ کے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ گھڑی دیکھیں، یہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ کی غالباً سب سے پہلی گھڑی ہے، جو آج سے 170 سال پہلے یعنی 1860 عیسوی میں سلطان عبد المجید اول نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد وہاں کے لیے بطور خاص تیار کروائی تھی۔ یہ تاریخ میں پہلی گھڑی تھی جو مسجد نبوی میں رکھی گئی۔ اور یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ منبر کا سب سے پہلا دروازہ ہے، یعنی 450 سال پہلے سلطان مراد نے جب یہ منبر تیار کروا کے بھیجا تھا تب منبر پہ یہ دروازہ لگا ہوا تھا۔ منبر تو آج بھی وہی ہے، البتہ دروازہ اس کا نیا ہے۔ تیسری چیز یہ دروازہ، یہ جو بڑا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 70 سال پہلے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران شاہ سعود نے مسجد کے لیے تیار کروایا تھا۔ جس باب عبد المجید کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا وہاں یہ دروازہ لگا ہوتا تھا۔ یہ تمام چیزیں اسی ایک میوزیم میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ اسی طرح یہ جو سبز غلاف ہے یہ روضہ مبارک کی اندرونی دیوار کا غلاف ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرح روضہ مبارک کی دیوار پر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے، لیکن 2 فرق ہیں۔ ایک تو کلر کا فرق ہے، بیت اللہ شریف کا غلاف بلیک کلر کا ہوتا ہے اور روضہ مبارک کا غلاف گرین کلر کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ بیت اللہ کا غلاف ہر سال 1 محرم میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن روضہ مبارک کا غلاف کئی سال بعد یعنی جب ضرورت محسوس ہو صرف اسی وقت اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ 5ویں چیز یہ بلب ہیں جو مسجد نبوی شریف میں روشنی کے لیے سب سے پہلے لگائے گئے تھے۔ آج سے 122 سال پہلے یعنی 1325 ہجری میں یہ بلب وہاں پہ نصب کیے گئے تھے۔ اور یہ جو فانوس ہے محراب تہجد کے دائیں بائیں یہ بھی اسی وقت کے یہاں لگے ہوئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز میں جب پہلی مرتبہ بجلی کی لائن ڈلی تو اس وقت کے عثمانی خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارے محلات بعد میں روشن ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مسجد کو روشن کیا جائے گا۔ ویسے مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
روشنی کا انتظام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے 9 ہجری میں مسجد کے اندر ایک چراغ رکھا تھا جس کی وجہ سے مسجد روشن رہتی تھی۔ تو یہ 100 کے قریب خاص زیارات اور معلومات ہیں مسجد نبوی شریف کے متعلق جو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔